دوسرا کردار نوٹ کیجئے گا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اس کی بھی 3 خوبیاں، جس کے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے. اور بخل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے اور اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا، نہیں. بخل سے مراد یہ ہے کہ اپنی عیاشیوں پہ تو بہت، اپنی تفریحات پہ تو بہت خرچ کرے گا، لیکن یہ ہے کہ دین کے کام میں، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں ایک پائی بھی خرچ نہیں کرے گا. اور اگر کبھی خرچ کرے گا بھی تو دیکھے گا یہاں پہ میری شہرت ہوتی ہے، نمود و نمائش ہوتا ہے کہ واہ واہ بلے بلے ملتی ہے کہ نہیں، وہاں پہ لگائے گا، لیکن کسی عام جگہ پہ خرچ نہیں کرے گا. اپنی تفریحات پہ، اپنی دلچسپیوں پہ، اپنی جو ہے وہ عیاشیوں پہ تو ہزاروں لاکھوں کمائے جو ہے اڑائے گا، لیکن جہاں دین کی بات آئے، نیکی کی بات آئے، خیر کی بات آئے تو وہاں یہ ہے کہ ایک پائی بھی خرچ نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا وہ اما من بخل، جس کے اندر بخل ہے ایک بات. دوسرے نمبر پہ واستغنا، جس کے اندر بے پرواہی ہے. استغنا بے پرواہی، جو انگلش میں لفظ بولتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کسی کا حق کھایا جاتا تو ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کا دل مسل دیا، کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا، کسی کے ساتھ بے ایمانی کر دی، کسی کے ساتھ فراڈ کر دیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے. دنیا کے معاملات میں بے حد سنجیدہ. 10 روپے کا نقصان ہو تو بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہا ہوگا، اور یہ ہے کہ جان کے لالے پڑ رہے ہوں گے کہ اس دفعہ پروفٹ میں کمی آ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ رہا ہوگا، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ نمازیں درجنوں چھوڑے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. اور یہ ہے کہ نماز کی کوئی پرواہ نہیں، قرآن کی تلاوت کی آج تک کوئی فکر نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک دریا ہوتا ہے، دریا اپنی موج میں آ رہا ہے، اس کی بلا سے کوئی ڈوبتا ڈوبے، نہیں ڈوبتا نہ ڈوبے، دریا کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. بالکل ان لوگوں کی طبیعت اسی طرح ہو جاتی ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت ہوتی ہے تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی طبیعت ہو جاتی ہے. واستغنا، جس کے اندر استغنا آ جاتا ہے. یہ وہی حدیث نبی اسلام کی آپ نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو مال جب کمائیں گے کوئی پرواہ نہیں کریں گے، امن حلال امن حرام، کہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے. واستغنا، جس کے اندر استغنا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے وکذب بالحسنى، اور جو تکذیب کرتا ہے حسنہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، چاہے وہ زبانی نہ مانے، چاہے وہ عمل سے انکار کرے، لیکن یہ ہے کہ وکذب بالحسنى. یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہیں، فرمایا فسنيسره للعسرى، اس کے لیے جنت کا رستہ ہم اور زیادہ مشکل کرتے چلے جائیں گے. جس گناہ میں پڑھنا چاہے گا ہم پڑھنے دیں گے، جس طرف جانا چاہے گا اس طرف جانے دیں گے. گناہ اس کے لیے پسندیدہ ہوتے جائیں گے، نیکی اس کے لیے بوجھ بنتی جائے گی، نیکی اس کے لیے جو ہے ناگوار بنتی جائے گی. گناہ اس کے لیے پسندیدہ ہوتے جائیں گے اور گناہ کے مواقع مزید بنتے چلے جائیں گے، نیکی کا کوئی موقع نہیں اس کے لیے رہے گا، توفیقات اللہ اسے چھین لے گا. یہ سب سے بڑی جو ہے وہ سزا ہے جو اللہ اس کے دیں گے. جیسے سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے. كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، ہر نیکی کو وہ اتنا مشکل سمجھتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا ہوتا ہے. ہر نیکی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، گناہ اس کے لیے پسندیدہ ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جو سورۃ توبہ میں کہا گیا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اگر کبھی نماز میں آئیں گے بھی تو بوجھل قدموں کے ساتھ. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور اگر کبھی نیکی کے لیے خرچ کرنا بھی ہے تو ناپسندیدگی کی حالت میں، اور یہ ہے کہ کراہت کی حالت میں. اور پھر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بیان کی ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے 2 کردار رکھے. ایک کے لیے کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے جنت کے رستے آسان کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دوسرے کے لیے کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ایک کے لیے ہم جو ہے وہ جنت کے رستے کو مشکل سے مشکل کرتے چلے جاتے ہیں. اب فیصلہ یہاں پہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ محنت دونوں کر رہے ہیں، جدوجہد دونوں کر رہے ہیں، مشقت دونوں کر رہے ہیں، اپنی زندگی دونوں کھپا رہے ہیں، لیکن نتیجہ دونوں کا مختلف ہے. یہ آپ کے سامنے ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں کے اندر ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.